یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہر انسان کو مشکل وقت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی تو غم انسان کا مقدر بنتا ہے تو کبھی خوشیاں انسان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں کہ اگر انسان مشکل وقت سے بچ نہیں سکتا تو اسے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کا مشکل وقت آسان ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند ایسے کام شیئر کرنے والا ہوں جنہیں اپنا کر آپ اپنے مشکل وقت کو خاصا آسان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ یہ چینل آپ کو کامیابی کے گر بھی بتائے گا اور آپ کی زندگی بدلنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو مجھ شہریار کا سلام پہنچے۔ وکٹوریہ ملی گن انگلینڈ کی ایک بہادر خاتون ہے۔ یہ شادی کے بعد لندن میں سیٹلڈ ہو گئی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ یہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا خاندان ایک ہنستا بستا خاندان تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ موسم اور حالات بدلتے زیادہ دیر نہیں رکھتی۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے سن 2013 میں وکٹوریہ ملی گن اور ان کا خاندان لندن کے مضافات میں واقع ساحلی علاقے پر چھٹیاں منانے گیا۔ وہ اور ان کا پورا خاندان سمندر کی سیر کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی تو کشتی اچانک سے الٹ گئی۔ یہ وہ منظر تھا جو وکٹوریہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وکٹوریہ نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو سمندر میں سسکتے اور بے بس پایا۔ وکٹوریہ نے اس حادثے میں اپنے خاوند اور اپنی بیٹی کی جان گنوا دی۔ بیٹے کی جان 20 آپریشنز کے بعد بچی اور اس حادثے میں وکٹوریہ نے اپنی ٹانگ کھو دی۔ یہ وہ حادثہ تھا جس نے چند منٹوں کے اندر وکٹوریہ کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وکٹوریہ کے پاس 2 آپشنز تھے۔ پہلا آپشن کہ وہ حالات کے سامنے سر جھکا لے، حالات کو تسلیم کر لے اور حالات کے جبر اپنے آپ پر سہتی رہے، اور دوسرا آپشن کہ حالات کا مقابلہ کرے، اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے بچوں کی پرورش کرے۔ وکٹوریہ نے دوسرا آپشن لے کر ایک مثال قائم کر دی۔ وکٹوریہ کا کہنا تھا کہ مجھے افسوس ضرور ہے کہ میں نے اپنے خاوند اور اپنی بیٹی کی جان گنوا دی، لیکن میں اب ارادہ کر چکی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیوں گی تاکہ میں اپنی بیٹی اور شوہر کی وہ زندگی جی سکوں جس کی انہیں مہلت نہ مل سکی۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے وکٹوریہ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ اب وکٹوریہ اس مشکل وقت کی اذیت سے پوری طرح باہر آ چکی ہیں اور وہ اب ایک رائٹر ہیں۔ وہ اپنے مکالموں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کا غم ہلکا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ وکٹوریہ کی طرح ہر انسان کو مشکل وقت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی تو غم انسان کا مقدر بنتا ہے تو کبھی خوشیاں انسان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس دنیا کی بڑی حقیقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان مشکل وقت سے بچ نہیں سکتا تو اسے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کا مشکل وقت آسان ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند ایسے کام شیئر کرنے والا ہوں جنہیں اپنا کر آپ اپنے مشکل وقت کو خاصا آسان بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مشکل وقت بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور بہت مشکل سے کٹتا ہے، لیکن یہ ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی وقت کو روک نہیں سکتا، اور یہ بھی سچ ہے کہ وقت انسان کے بڑے سے بڑے زخم کو بھی بھر دیتا ہے۔ انسان کو مشکل وقت کے اندر سب سے زیادہ امید کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انسان کی سب سے بڑی امید ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ مشکل وقت کی اذیت ناک گھڑیوں سے گزر رہے ہیں تو آپ اس بات کی امید رکھیے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ نمبر 2، مشکل وقت آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت دکھوں
اور اذیتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ مشکل وقت آپ کے اندر قوت برداشت کو پیدا کرتا ہے اور آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ جس طرح کوئلہ آگ کی بھٹی سے گزر کر ہیرا بنتا ہے، اسی طرح انسان مشکل حالات کے تیر کھا کر، مشکل حالات کی بھٹی سے گزر کر ایک نکھری ہوئی شخصیت بنتا ہے، اور انسان اسی نکھری ہوئی شخصیت کے ساتھ اور اسی قوت برداشت کے ساتھ دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اور یہ قوت برداشت اور یہ نکھری ہوئی شخصیت انسان کو مشکل وقت سے بطور تحفہ ملتی ہے۔ اگر اس دنیا میں مشکل حالات نہ ہوتے تو انسان کبھی ترقی نہ کرتا۔ انسان مشکل وقت میں تھا تو اس نے اس مشکل وقت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، اور اپنی کوشش سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشکل وقت پر غمگین ہونے کے بجائے اس آسانی اور اس حل کو تلاش کریں، اور اپنے مشکل وقت کو آگے بڑھنے کا موقع گردانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس پر ندامت کر کر بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ مشکل وقت آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ مشکل وقت آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس مشکل وقت سے حاصل ہونے والے اسباق کو سیکھیے اور انہیں استعمال کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیے۔ نمبر 3، مشکل وقت میں اپنی زندگی میں آگے ضرور بڑھتے رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے، اور اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا سے بھی منقطع کر دیتا ہے۔ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کا حصہ نہیں تصور کرتا۔ یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مشکل وقت میں اپنی زندگی سے بالکل بے خبر اور منقطع نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی کی تھوڑی تھوڑی سرگرمیاں جاری رکھے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ جڑا رہے۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی کے اس مشکل وقت سے اچھی طرح اور جلد باہر آ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اذیت ناک مرحلوں میں اور مشکل اوقات میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ناگزیر بھی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو اپنی زندگی میں واپس آتے آتے بہت زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ اگر آپ اپنے مشکل وقت سے جلد از جلد باہر آنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو تھوڑا مگر جاری ضرور رکھیں تاکہ آپ جلد اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں اور اپنے مشکل وقت سے چھٹکارا پا سکیں۔ نمبر 4، دوسروں کی مشکلیں آسان بنائیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ اس مشکل وقت میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، دوسرے لوگوں کی مشکلیں آسان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی اس مشکل وقت کو آسان بنا دے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں جو آپ کو مشکل وقتوں میں تھام لیتے ہیں۔ اگر مشکل وقت میں انسان کو ایک آدمی بھی ایسا مل جائے جو اسے تھپکی دے، جو اسے حوصلہ دے، وہ حوصلہ جو مشکل وقت میں اس کو کھڑا کر دے، آپ بھی اگر اپنے مشکل وقتوں میں لوگوں کے لیے وہ نعمت بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں خود ہی آسان کر دے گا۔ اس سے آپ کو حوصلہ بھی ملے گا اور آپ اطمینان بخش بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کسی کی مدد کروا کر اس کا غم ہلکا کر دیا، اور آپ شکر گزار بھی ہوں گے کہ کتنے لوگوں کا غم آپ کے غم سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں اپنے مشکل وقت اور اپنے غم سے آسانی سے باہر آ سکیں گے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کو قرآن میں یہی حکم دیتا ہے کہ ایمان والو، نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو اور پھر صبر کرو۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی بغاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مشکل وقت کے ذریعے خبردار کرتا ہے، اور اگر وہ انسان اس مشکل وقت کی وجہ سے اللہ کے قریب آ جائے تو اس مشکل وقت سے بڑی نعمت
کیا ہوگی کہ اس مشکل وقت نے مخلوق کو خالق کے سامنے جھکا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کے لیے مشکل وقت یا تو گناہوں کی معافی کا پیغام ہے یا تو پھر اجر و ثواب کا ذریعہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں غمگین ہونے کے بجائے اور گلے کرنے کے بجائے صبر کریں تاکہ ہم جلد سے جلد اس مشکل وقت سے باہر آ سکیں۔ مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو اور میرا پچھلا کام آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔